अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके साथ साथ तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं, सबको बोलेंगे जनाब अस्सलाम वालेकुम, आदाब है, नमस्ते और सत श्री अकाल। और सबसे पहले सब लोगों को जनाब रमज़ान मुबारक, जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कई कंट्रीज़ में कल रोज़ा होगा, कहीं में परसों होगा, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ज़लज़ले जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में और मुख्तलिफ़ जगहों पे महसूस हुए, अल्लाह ताला की ज़ात इन कुदरती आफात से सब मुसलमानों को, बल्कि हर बंदे को, हर इंसान को महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। और इसके बाद हम अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज माइक मैंने नहीं लगाया, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ ही इतनी है कि मोबाइल तक और आपके कानों तक अच्छी तरीके से पहुंचती है। आज की वीडियो बड़ी यानी रिएक्शन यूँ समझ लें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है कि मैंने सितारा यासीन साहिबा की वीडियो देखी और उसके बाद सलमा यासीन साहिबा की, और एक अहम वीडियो देखने में आई, मेरी नज़र में आई, वो सलमान साहब की आई थी, कि जो इस तरह की कंट्रोवर्सी एक क्रिएट की गई दोबारा से जस्ट सेक ऑफ व्यूज़ की खातर। सितारा यासीन ने एक वीडियो में यानी ये बात बोली कि जी मेरी माँ पिछले कितने अरसे से वहाँ पर लोगों के घरों में कपड़े और इस्त्रियाँ कर रही है, और वो इंतहाई मेहनत कर रही है, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी यानी पाकिस्तान में या अपने अकामों के पैसे जमा करवा सकती, या वो पाकिस्तान में उसकी करीबी काफ़ी फोतगियाँ हुई, उनकी बाबी, उनके यानी इस तरह के जितने भी उनके करीबी अजीज़ व अकारब इस दुनिया से चले के, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, वो उनके जनाजों तक में शिरकत नहीं कर सकी, वो पाकिस्तान ना आ सकी, क्योंकि वो अकामों में मकरूज थी सऊदी अरेबिया में और हालात कुछ ऐसे थे कि वो आ नहीं पा रही थी, गुर्बत थी, क्राइसिस देख रही थी। मेरी माँ जुल्म का शिकार थी, अपनी बेटी के हाथों, अपने दामाद के हाथों, या अपनी फैमिली से, या अपने बच्चों के हाथों, यानी वो इस कदर मजबूर थी, परेशान थी बेचारी, कि वो नहीं आ सकी पाकिस्तान में, और बड़े ही मुश्किल तरीन वक़्त उन्होंने देखे। यानी आज तक हमें इस चीज़ का बात कर नहीं पता था कि सितारा यासीन की वालदा जो है वो सऊदी अरेबिया में काम करती रही हैं। ये मेहरबानी इनकी बेटी की कि जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के थ्रू लोगों को बताया कि उनकी माँ कितनी मजलूम थी, और ये चीज़ भी इन्होंने एक्सपोज की कि इनकी वालदा काम करती रही हैं सऊदी अरेबिया में अपनी बेटी के पास होने के, दामाद के पास होने के बावजूद भी। ज़बरदस्त क्लैप बनती है इसके ऊपर इनके लिए कि अपनी फैमिलीज़ की बातें व्यूज़ की खातर काफ़ी अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरत मनीषा कौरलाई की जगह पर यह पाकिस्तानी एक्टर के तौर पर सामने आई है, उभरती हुई एक्टर है जिन्होंने ये चीज़ बताई है। यहाँ पर इख्तलाफ होगा सितारा यासीन के सपोर्टरों को कि जाहिद खान क्या बोल रहा है। सच्ची बात बोल रहा हूँ, तो सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको सुना करें। यानी यहाँ पर ये नहीं होता कि आप ऐसे ही किसी की जनाब हमायत में नारे लगाते फिर, और ये बड़ा अच्छा एक्ट कर रही है जी अपनी माँ के साथ। सवाल यहाँ पर करना पड़ता है एक काम, क्योंकि इन अपनी फैमिली का कंटेंट तो पब्लिक को यूं देते हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, आए बजाएं और जाएं। यानी ये इनके खानदान में कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के कंटेंट लोगों को देना, अपनी फैमिली को गंदा करना, यानी इस तरह की चीजें, यानी ये नॉर्मली करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर हम आके रिएक्शन ना दें या कोई इस तरह की बात ना करें। खैर एनीवे, छोड़े, दफा करते हैं, मिट्टी पाओ, बात करते हैं जो इन्होंने कंटेंट पब्लिक को दिया है मुबारक महीने में। तो मोहतरमा से मेरा ये सवाल है कि जी आप आज से तो वेल सेटल नहीं थी, आज से 2-3 माह पहले की तो वेल सेटल आप नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। मेरे ख्याल में तो आप कुछ चंद हज़ार रुपए ही कमाती होंगी यूट्यूब से। लेकिन पब्लिक को यहाँ पर यह भी बताइएगा कि आप कितने अरसे से जो आपने कंटेंट क्रिएट किया था शादी वाला, उसके कितने अरसे बाद आपने कितने हज़ारों डॉलर्स एक माह की अर्निंग रही है आपकी। अगर नहीं लोगों को पता तो मैं बता देता हूँ कि ये मोहतरमा तकरीबन महीने का 40-50 लाख रुपया कमाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपने अपनी किया गाड़ी ली थी, वो ऑलमोस्ट 30 लाख के करीब गाड़ी है, कि जिस दिन आपने 30 लाख गाड़ी की वो ली थी, तो उस दिन शायद आपको अपनी वालदा मोहतरमा भूल चुकी थी कि वो अकामों के और कर्जों के अंदर डूबी हुई हैं। अब अपनी माँ को तब आपने क्यों नहीं सपोर्ट किया, जब आपने यूट्यूब की पहली कमाई लेके घर शिफ्ट किया, उसके अंदर लाखों रुपए का फर्नीचर डाला, तो तब आपको अपनी माँ के अकामों के पैसों जो मकरूजा थी वो आपको नजर क्यों नहीं आया। जब आप सऊदी अरेबिया में उसी माँ के पास, उसी बहन के घर में जाके रही हैं, वापसी पे आपने ज्वेलरी परचेज किया, लाखों रुपए की गोल्ड लिया आपने सऊदी अरेबिया से, तब आपने अपनी माँ के अकामों के पैसे क्यों नहीं उतारे। जब ये गंदी कंट्रोवर्सी आपके खानदान से अखज़ होकर बाहर आई, तो देन आपकी वालदा ही पाकिस्तान क्यों आई। इससे पहले
یعنی یہ اقامے شامے یا اس طرح کی پیمنٹیں آپ نے اپنی ماں کے اوپر اتنا احسان کیوں نہیں کیا، یا اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے آپ نے کس ٹائم کا ویٹ کیا تھا؟ بچوں کا کام ہوتا ہے کہ جب ماں باپ ان کی پرورش کر کے ان کو جوان کرتے ہیں تو بڑے ہو کے وہ اپنے ماں باپ کو سکھ دیں، رائٹ؟ آپ نے یہ سکھ اپنی ماں کو کچھ عرصہ پہلے دینے کی کیوں نہیں ٹھانی؟ آج جب آپ کی والدہ واپس جا رہی ہیں سعودی عربیہ اپنے خاوند کے پاس، تو آپ کو یہ بات یاد آئی کہ آپ کی والدہ کے پاسپورٹ پہ کوئی پرابلم تھی یا ٹکٹس وغیرہ ایسے ہو گئے. کوئی بھی بے وقوف آدمی ٹکٹ ایسے نہیں کرواتا، نہ کوئی بے وقوف ایسے ٹکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کوئی اس طرح کی کمپنیز میں ایسی، کیونکہ میرا بھائی چونکہ خود ٹریول ایجنٹ ہے اور ہمارے گھر کی ٹریول ایجنسی ہے، ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا کہ ٹکٹس جب ہم کسی کا پاسپورٹ لیتے ہیں تو پاسپورٹ دیکھنے کے بعد یا پاسپورٹ نمبر مارنے کے بعد ہی ٹکٹ جو ہوتی ہے نا، یہ ہم لوگ اس کو دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کی ٹکٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں. خیر یہ آپ کا ایک بلنڈر تھا جس کو ہم نے ایک ڈرامے کا ایک پارٹ تھا جس کو ہم نے ایکسپوز کیا. اگر نہیں یقین تو میں اس کا پریکٹیکل آپ کو دکھا سکتا ہوں ود پروفز، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پہلا جھوٹ جو آپ نے اپنی پبلک کے ساتھ اپنے سبسکرائبروں کے ساتھ کھیلا. اس کی ڈیمو اگر ضرورت پیش آئی تو وہ بھی ضرور دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹریول ایجنسی کے اندر بیٹھ کے کمپیوٹرز کے اوپر جا کے پاسپورٹ رکھ کے ایکسپائر، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ٹکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یعنی یہ جو آپ نے ایک سفر کیا آپ گھر سے ایئرپورٹ تک کا، یہ اچھا سفر تھا آپ کا، نائس، گڈ. جب اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہو تو جنت اپنے لیے خود کما رہی ہو. لوگوں کو دکھاوا کروا کے جنتیں نہیں کمائی جاتی، ثواب نہیں کمائی جاتی. ماں کی خدمت کر رہی ہو تو اچھی بات ہے، تمہاری ماں ہے، تمہیں خدمت کرنی چاہیے. لوگوں کو دکھا دکھا کے خدمت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں یہاں پر بیٹھ کے میں نے اپنی ساس کی بڑی خدمت کی ہے. میری تو وہ ماں نہیں تھی، میری ساس تھی، مدر ان لا تھی، ثنا کی والدہ تھی. وہ بیماری میں تھی، بہت سخت بیمار رہی ہیں وہ. میں ہاسپٹلائز ان کو کرواتا رہا ہوں، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جاتا رہا، ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے ان کو اسپتال لے کے جاتا رہا. تو میرے خیال میں بھی ایک یوٹیوبر تھا تو میں اس سے پیسہ ارن کر سکتا تھا کہ یار بڑا اچھا داماد ہے. اور ایک بوڑھی عورت بیچاری بیماری کی حالت میں لوگ اس کو زیادہ پیار کرتے. شاید ایک دفعہ میں نے ان کی ویڈیو چلائی تھی تو میرے خیال میں وہ نارمل کنٹینٹ تھا، میرے جو اس کے اوپر 50K ویو پڑا تھا. اگر میں اس کنٹینٹ کو جاری رکھتا تو میں بڑا اچھا خاصا پیسہ کما سکتا تھا. لیکن میں نے یعنی دکھاوا کر کے پیسہ یا لوگوں کو دکھا کے کنٹینٹ بنا کے یعنی ارننگ نہیں کرنی تھی. میں نے خدمت کی غرض سے وہ کیا ہے اور کسی کو دکھایا نہیں ہے. جب اپنے ماں باپ کی یا اپنے چاچو کی جو آپ کے والد بھی لگتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کی خدمت کی ہے تو لوگوں کو یعنی یہ چیزیں آپ دکھانے پہ یا بتانے پہ کیوں مجبور ہو رہی ہیں کہ جی میں نے بڑی خدمت کی اپنی ماں کی، دوسری نے نہیں کی، دوسری میری ماں کو رلاتی رہی، تکلیفوں میں رکھتی رہی. مت کریں گے ڈرامے کریٹ، مت لوگوں میں لڑاؤ. آپ لوگوں نے پہلے لوگوں کے گھروں کے اندر جس طرح کی فضا پیدا کر دی ہے، جس طرح کا آپ نے اسلام کا نام روشن کیا ہے، جس طرح آپ نے ملک کو بدنام کیا ہے زنا نام کی چیز لے کے، جس طرح یوٹیوب کے اوپر آپ آئی شیو اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی کریٹ ہوتی رہی ہے. ابھی اس وقت سے ڈریں کہ کوئی بندہ آپ کو رگڑے گا بھی. ابھی تو آپ کو کیسز میں آنا ہے. سمیرہ عزیز صاحبہ نے جو کیس کیا وہ تو ڈیفیمنگ کا کیا ہے، لیکن جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ تو ہم نے بڑا تگڑا کیس کیا ہوا ہے. بینگ اے وکٹم، بینگ اے پاکستانی، میں نے اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے جو آپ کے اوپر کیس کیا ہوا ہے، ابھی اس کا انتظار کریں. کس طرح کے ڈرامے آپ دوبارہ کریٹ کر رہی ہو؟ رمضان کے مہینوں میں آپ لوگوں نے کنٹینٹ دے دیا پبلک کو. سلمیٰ یاسین صاحبہ جو پہلے کر کے گئی ہیں، میں آپ ان سے یہ بولوں گا کہ سلمیٰ یاسین صاحبہ آئیں وائی ٹی کے اوپر واپس، ٹھیک ہے؟ پبلک کو یہ چیزیں کلیئر کر کے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا، اصل واقعہ کیا ہوا ہے. یا یہ جو ابھی آپ کی بہن نے اپنی والدہ کو یا آپ کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، ان کو بالکل کلیئر کر کے اس بار آپ نے وائی ٹی سے اپنے نارمل کنٹینٹ کی طرف جانا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف پھر فرق رکھیں کہ آپ نے کنٹینٹ نہیں دیا اپنی سبسکرائبرز کو کہ بھائی یہ میں آپ کو کنٹینٹ دے رہی ہوں ستارہ کی طرح. آپ نے یہ چیز پروو کرنی ہے کہ نہیں بھائی یہ کنٹینٹ نہیں تھا، میرے اوپر الزام لگا ہے اور میں اس کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اس بہن نے میرے اوپر یہ بھی الزام لگایا. اس بار آپ نے ثابت کرنا ہے. وائی ٹی کے اوپر اگر انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. اگر آپ سچی ہوئی سلمیٰ یاسین صاحبہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس عورت کو جو بھی یہ ڈرامہ کریٹر ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ یہ گیم ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بہتر رزلٹ بہت جلدی آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اور سلمان بھی بہت اچھا ریاکشن اس نے دیا ہے. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، فرسٹ ٹائم دیکھی، بڑا اچھا بولتا ہے، بڑی جینون سی اور بڑی کلیئر کٹ سی اس نے باتیں کی ہیں. میں نے اس کو میسج بھی کیا ہے کہ گڈ ریاکشن، آئی ایم ایگری ود یو، بڑی اچھی بات کی ہے سلمان نے بھی.
اور سلمان بھی مجھے امید ہے کہ وہ ہماری لائف سٹریم کو جوائن کرے گا، اور اس ٹاپک کے اوپر بڑی کلیئر سی بات ہوگی، بڑی اچھی باتیں ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے کنٹینٹ دیا ہے پبلک کو، تو پبلک کو چاہیے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی آپ کو ایک بڑی اچھا ٹاپک دیا ہے کہ مت نمازیں پڑھنا، مت روزے رکھ کے اپنی زبانوں کو صاف کرنا، مت خدا سے ڈرنا، ادھر آؤ اس طرف اور اسی گند کے اندر رہو. ہمیں بھی ویوز چاہیے، آپ لوگ بھی ویوز اکٹھے کریں. خیر کوئی بات نہیں، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ وائی ٹی کے اوپر آپ کریں گے. کورٹس کے اندر جو کیس چل رہے ہیں اس حد تک تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے، لیکن یہاں پر مجھے سلمیٰ یاسین کی باتوں میں صداقت نظر آئی ہے، اس کی باتوں میں یا اس کے چہرے کے اوپر جو سکون سے ایک اس نے ریاکشن ریکارڈ کروایا ہے، میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. مجھے اس کا یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا، اور یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ تعالیٰ سلمیٰ یاسین کی پوری سپورٹ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت. پاکستان زندہ باد.